بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، اماں حوا کی موت کیسے ہوئی اور کس طرح ہوئی، آج ہم ذکر کریں گے اس ویڈیو میں۔ دنیا کی پہلی خاتون، پہلی بی بی اور تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا، آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ روایات ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تنہا ہونے کے سبب آپ بہت اداس اور بے قرار رہا کرتے تھے۔ ان کی افسردگی اور اضطراب کو دیکھ کر ایک روز خدا تعالیٰ نے اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، ان کے بائیں پہلو سے ایک پسلی نکلوائی اور اس سے بی بی حوا کو تخلیق کیا۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ یہ پسلی نکلنے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی دکھ یا تکلیف محسوس نہیں ہوا۔ محترم ناظرین، دکھ اور تکلیف نہ ہونے کا سبب علماء کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہونے میں حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح کی ایذا پہنچتی تو ان کے دل میں بی بی حوا کے لیے اس طرح کی محبت نہ ہوتی۔ آپ کا نام حوا رکھا گیا اس لیے کہ آپ ایک زندہ ہستی سے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال ہے کہ آپ کا یہ نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر آدمی کی ماں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے ان کی ملاقات بی بی حوا سے کروائی گئی۔ انہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بے اختیار ان کے طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، تب حضرت الہی سے آواز آئی کہ اے آدم، خبردار اسے مت چھو، بے نکاح تجھ پر یہ حرام ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست پر ان کی نکاح بی بی حوا کے ساتھ کروائی گئی اور دونوں میاں بیوی کو جنت میں رہنے بسنے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی۔ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ جنت کے باغوں میں سے جو چاہیں کھائیں، لیکن ایک درخت کے پاس جانے کی منع کی گئی اور اس کا پھل ان پر حرام قرار دیا گیا۔ شیطان، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی ان کا دشمن بنا، ان کی طاق میں لگا بیٹھا تھا، ایک روز موقع پا کر جنت میں داخل ہوا اور بی بی حوا کے پاس پہنچا اور انہیں ورغلایا کہ خداوند تعالیٰ آپ کو جنت سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی واسطے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس درخت کو پھل کھائے گا اسے جنت سے نکالا جائے گا۔ اس پر بی بی حوا نے ہاتھ بڑھا کر اس درخت سے 3 پھل توڑ لیے۔ ان میں سے ایک خود کھایا اور 2 حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، لیکن بی بی حوا کے مجبور کرنے اور ان کے لیے اپنی فطری محبت کے ہاتھوں لاچار ہو کر پھل کھا لیا۔ یہ پھل کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی آنکھوں پر پڑی ہوئی حجاب اتر گئی۔ دونوں کی اریانی ایک دوسرے پر عیاں ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمانے اور منہ چھپانے لگے اور درختوں کے پتے اتار کر اپنے ستر پوشی کرنے لگے۔ اسی تفسیر پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا اور جدائی کی سزا دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سندیپ، موجودہ سری لنکا میں اتارا گیا، جبکہ بی بی حوا جدہ میں نازل ہوئی۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایات میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ زاری پر رحم آ گیا اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ محترم ناظرین، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجرہ اسود کو کعبہ کے دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔
طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کروایا۔ کیونکہ جنت میں واپسی ممکن نہ تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب وہ اسی زمین کو آباد کرے، یہاں کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے رزق پیدا کرے اور اپنے اولاد سے اس ویرانے کو بسائے۔ حکم الہی کے تکمیل میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر زندگی گزارتے رہے اور اس وقت کا انتظار کرتے رہے جب خالق حقیقی کی طرف سے واپسی کا اذن ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے اپنے اولاد کو اللہ کی اطاعت اور دین حق پر کاربند رہنے کی تعلیم دی۔ حضرت آدم کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے۔ اپنی اہلیہ حضرت حوا اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل نے ان کے بیٹے حضرت شیش کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم کی عمر مبارکہ 960 سال بیان کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، حضرت آدم کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد حضرت بی بی حوا بیمار ہو گئی۔ جب حضرت حوا بیمار ہوئی تو آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ہماری والدہ کی جدا ہونے کا وقت آ پہنچا، کیونکہ اس وقت بیماریوں کا وجود نہ تھا۔ 10 دن حضرت حوا اسی حالت میں رہی اور انتہائی کمزور ہو گئی، یہاں تک کہ آپ بستر پر لیٹ گئی اور چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئی۔ آپ کے تمام اولاد آپ کے بستر کے گرد جمع ہو گئے۔ پھر حضرت حوا نے سب کو باہر نکال دیا اور تبھی ملک الموت حاضر ہوئے۔ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ آپ کو جنتی حوروں نے غسل دیا اور آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے پڑھایا۔ جنازے کے بعد حضرت حوا کو حضرت آدم کے پہلو میں جبل ابو قبیس میں ہی دفن کیا گیا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔